اس سے پہلے ہم نے بات یہ کی تھی کہ شعبان المعظم میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی استقبال کے لیے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی روزے رکھنے کی عادت پہلے سے ہی ہماری ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسند تھا، تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رکھتے کہاں تک رمضان سے ملا دیتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری کے اندر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ تم اکتا نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ تم اکتا نہ جاؤ، اس لیے ہمیں نیک کاموں سے اکتانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اکتا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل روک لے گا، اور ہم میں کا ہر ایک بندہ اللہ کے فضل کا محتاج ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کا فضل چاہیے تو نیک کام کرتے رہیں، جب تک ہم نیک کام کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل ہم سبوں کو عطا فرماتا رہے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہم نے پڑھی کہ پورے دنوں میں، لیکن مراد یہ ہے کہ اکثر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پھر پورے دن کیوں کہا گیا؟ تو کہا تغلیباً کہا گیا ہے۔ جیسے ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ کا لحاظ کر کے اس کے اوپر کل کا حکم لگا دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی، ہم کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی، جبکہ اس نے رات میں عبادت بھی کی ہے، کھانا بھی کھایا ہے، اور اسے ضروریات کی جب حاجت پیش آئی ہے تو ضروریات سے اس نے فراغت بھی حاصل کی ہے۔ اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اس کا وضو ٹوٹا تو وضو بنانے کے لیے گیا، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے کہ ہم نے پوری رات عبادت کی، مطلب اکثر حصے میں اس نے عبادت کی ہے، اس لیے پورے رات پر اس نے عبادت کا حکم لگا دیا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں میں، شعبان کے اکثر ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہے کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ اور ہم شعبان کے مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں ہمیں دشواریوں کا سامنا نہ پڑے۔ اب اگر کوئی اتنا کمزور ہوا کہ پہلے سے ہی کمزور ہے، پھر شعبان کا روزہ رکھے گا تو مزید کمزور ہو جائے گا، پھر رمضان کے روزے رکھنے میں اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو کمزور ہو وہ بالکل روزہ نہ رکھے، ڈائریکٹ رمضان کے دنوں میں ہی روزہ رکھے۔ اور یہی مراد و مقصد ان حدیث کا جس میں یہ فرمایا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ کچھ حدیثیں ایسی وارد ہوئی ہیں جس کے اندر یہ حکم ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمزوری آ گئی ہے تو پھر روزہ آپ نہ رکھیں، بلکہ کھائیں پیئے، صحت بنائیں، تاکہ رمضان کے مکمل روزہ رکھنے کی آپ کو قوت حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی پورے رمضان کے روزے رکھنا چاہے تو اس کی ممانعت بھی نہیں، کوئی پورے شعبان کے روزے رکھنا چاہے، اگر کوئی پورے شعبان کے روزے رکھنا چاہے تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن اتنا دھیان رکھے کہ شعبان کے روزے رکھنے کے دوران اس کی قوت میں کمی نہ آئے، وہ کمزوری کا شکار نہ ہو۔ اگر شکار ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہیں پہ روزہ چھوڑ دے اور اپنے اندر قوت پیدا کرے، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی دقت دشواری نہیں ہے۔ حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جو شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ کیوں پسند فرمایا کرتے تھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نسائی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ جتنی کثرت کے ساتھ اور جتنی تعداد کے ساتھ آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں، اتنی تعداد و کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں،
لوگ اس مہینے کی عظمت اور رفعت سے غافل ہیں. اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار رہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس حال میں ہو کہ نامہ اعمال میں یہ لکھا ہو کہ ابھی وہ روزہ دار ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں. وہ ظاہر سی بات ہے، روزہ عبادت ہے، گناہ کا کام تو ہے ہی نہیں. اور جو بدعت کہتے ہیں اسے کہنے دیجیے، ہم گناہ کا کام تو کر نہیں رہے. شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا وہ کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھانے والے ہمارے بزرگان دین ہیں. تو ہمارے بزرگان دین جو ہمیں بتا کے گئے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. کوئی بزرگوں کو نہیں مانتا تو اس کی قسمت. کتنے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کتنے لوگ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو نہیں مانتے. تو ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ تو کوئی بزرگان دین کو نہ مانے تو کوئی تعجب نہیں، اور نئی باتیں لے کر آ جائے تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں. کوئی غوث اعظم کا انکار کرے، جو خواجہ غریب نواز علی رحمہ کا انکار کرے، یا دیگر بزرگان دین کا انکار کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جس دنیا میں ہم لوگ ابھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر لوگ اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے. تو ہمیں ان پہ تعجب نہیں، ان کی باتوں پہ کام دھرنا ہی نہیں ہے. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں بزرگان دین اور بڑے بڑے علماء اکرام سے ہم تک پہنچی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نعمتیں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے. تو ہمیں نیکیاں جمع کرنے میں کیا جا رہا؟ روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، رات کو عبادت کریں گے ثواب ملے گا، اکیلے کریں تو بھی ثواب ہے، 10 لوگوں کے ساتھ کریں تو بھی ثواب ہے، ذکر و اذکار کریں تو بھی ثواب ہے. گناہ کا تو پیغام نہیں دیا جا رہا ہے نا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جتنا ہو سکے ہم نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کریں گے.